السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی نشست کا موضوع ہے پانی کی بربادی۔ آپ غور کریں، جل ہی جیون ہے، ایک بوند زندگی کے لیے جل ہے تو کل ہے، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ تو صرف مچھلی ہی کے لیے پانی جیون نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے پانی جیون ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 30، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پانی کو اکٹھا کرتا ہے، لوگوں کو پلاتا ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اگر اللہ نہ پلائے تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہم کو پلا سکے۔ کچھ وقت اگر پانی نہ ملے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کھانا اگر نہ ملے چلے گا لیکن پانی تو ملنا چاہیے۔ آج کل ہم اور آپ پانی کو برباد کر رہے ہیں، وضو خانے پہ بیٹھے وہاں پانی کا نل کھول دیا، پانی گر رہا ہے۔ جی نہیں، اپنے گھر سے وضو بنا کے آئیے۔ مسجد کا پانی کیوں استعمال کریں گے؟ مسجد کا پانی استعمال کرتے ہیں، لائٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کیا دیتے ہیں؟ اپنے گھر کے گیس کے لیے، پانی کے لیے سب کچھ بھرتے ہیں، لیکن مسجد کے پانی کے لیے کیا بھر رہے ہیں ہم اور آپ؟ تو اپنے گھر سے وضو بنا کے آئیے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں شک میں آ جاتے ہیں، 2-3 مرتبہ دھو لیا، 4, 5, 10 مرتبہ بھی دھو لیتے ہیں، پھر بھی ان کا شک پورا نہیں ہوتا۔ آپ گھر کے اندر ہیں، ہم گھر کے اندر ہیں، شاور کھول دیا اور نیچے ہم نہانے کے لیے بیٹھ گئے اور پانی کھلا ہوا بہہ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3358، وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کیا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ تو یہ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ پانی کو بچائیے تاکہ دوسرے لوگوں کو کام آئے۔ ہمارے اور آپ کے پاس پانی زیادہ تو برباد ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، وہ ایک دن 2 دن چلتے ہیں، رات بھر چلتے ہیں، صبح کے وقت تھوڑا پانی نصیب ہوتا ہے۔ تو ذرا ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے، پانی پہنچائیے لوگوں تک، پانی پلائیے جن لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ پانی کو برباد مت کیجیے۔ اگر ہم اور آپ نہر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، لیکن پانی کو برباد نہیں کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب غور کر لیں، کہیں کہیں پر تو ٹینکر کے ذریعے پانی آتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، لوگ اپنے اپنے بوٹل لے کر، گیلن لے کر کھڑے رہتے ہیں اور پانی ان کو ملتا ہے۔ اب ایک دن پانی آیا تو ایک ہفتہ پانی نہیں آئے گا، 2 دن پانی نہیں آئے گا، 3 دن پانی نہیں آئے گا۔ آخر ان لوگوں کی زندگی کیسے چل رہی ہے، کیسے کٹ رہی ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو پانی کو برباد نہیں کرنا ہے، پانی کو بچا کر کے رکھنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو کام آئے۔ مجھے تو ڈر لگا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا بھی آئے کہ تیسری جنگ جو عالمی جنگ ہوگی، ورلڈ وار ہوگی، وہ پانی کے بارے میں ہونے والی ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک سے پانی کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ سے پانی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو پانی کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، اور اگر پانی نیچے چلا جائے تو اس کو لائے گا کون؟ لانے والا اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے۔ اگر ہم اور آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو پانی سے روک دیے جائیں گے، اس لیے زکوٰۃ بھی نکالیے تاکہ لوگوں کو پانی ملے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اگر لوگ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو ایک قطرہ بھی اللہ آسمان سے نہیں اتارے گا، وہ تو جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے اللہ اتار دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں ہر جگہ پانی کو بچانا ہے۔ آپ ایک گلاس میں بھی وضو بنا سکتے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، پریکٹس کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ بھی اعضاء کو دھو سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے کیا؟ نہیں، ایک مرتبہ بھی دھو لے تو ہو گیا۔ اس لیے ہم اور آپ پانی کو بچائیں، جتنا بچا سکتے ہیں کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔